فقہی بنیادی ضروری مسائل کے اندر ہم نماز کے واجبات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا، اس سے آگے ہم مسائل پڑھتے ہیں، واجبات نماز کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کے واجبات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر واجب جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر واجب بھول کر رہ جائے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اس لیے واجبات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، تاکہ جب انسان بھول جائے تو بعد میں سجدہ سہو کر کے اس کمی کو پورا کر لے۔ تو نماز کے واجبات میں کچھ ہم نے پہلے پڑھے پچھلے حصہ کے اندر، اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تو وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اور قنوت کی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا۔ 3 رکعت وتر ہوتے ہیں، اور تیسری رکعت کے اندر جو ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، رکوع میں جانے سے پہلے اس تکبیر کا کہنا بھی واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں یہ واجب ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان کے اندر 6 تکبیریں کہنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک تکبیر بھی جان بوجھ کر رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع کہنا۔ عیدین میں جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت کے اندر ہم رکوع کی تکبیر کہتے ہیں، تو یہ واجب ہے۔ اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ لفظ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال نہ کرنا، بلکہ لفظ اللہ اکبر ہی کہنا یہ واجب ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا۔ جہری نماز سے مراد کیا ہے؟ جس نماز کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ اور سری نماز کے اندر آہستہ قرات کرنا۔ سری مراد کیا ہے؟ جس نماز کے اندر آہستہ قرات کی جاتی ہے۔ فجر کی نماز یہ جہری نماز ہے، مغرب کی نماز یہ جہری ہے، عشاء کی نماز جہری ہے، جمعہ کی نماز جہری ہے، کیونکہ ان کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ اور اگر بلند آواز سے قرات نہیں کی جائے گی، امام خاموش رہے گا، آہستہ قرات کرے گا تو واجب کا ترک ہوگا۔ اور ایسے ہی غیر جہری نمازیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان کے اندر آہستہ قرات کی جاتی ہے، بلند آواز سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ان کے اندر بلند آواز سے قرات کسی نے کی تو یہ واجب کا ترک ہوا، اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ جو ترتیب ہے واجب کی، فرائض کی، اسی ترتیب کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر ان کا ادا کرنا یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔ جیسے پہلے قیام ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، تو تمام چیزوں کا اپنے اپنی جگہ پر ہونا۔ الحمد شریف پڑھنی کہاں پہ ہے، رکوع کہاں پہ کرنا ہے، قومہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، قعدہ بیٹھنا ہے، تو یہ سارے واجبات اور فرائض کا اپنی اپنی جگہ پر ہونا یہ واجب ہے۔ رکوع کا ہر رکعت کے اندر ایک ہی بار ہونا، رکوع 2 نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی رکوع ہر رکعت کے اندر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اور سجدوں کا 2 ہی بار ہونا، اگر 2 سے اضافہ کریں گے تو پھر واجب کا ترک ہوگا۔ ہر رکعت کے اندر 2 بار ہی سجدے ہونا یہ بھی واجب ہے۔ دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی قعدہ جو درمیانی قعدہ ہے جس کو تکبیر قعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، وہ 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، وہ 2 رکعتوں سے پہلے نہیں ہوگا۔ ایک رکعت پڑھ کے آپ قعدہ نہیں کر سکتے، بلکہ دوسری رکعت مکمل کریں گے تو اس کے بعد قعدہ اولیٰ کیا جائے گا، یہ بھی واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں کسی پر قعدہ نہ ہونا۔ اگر 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد 4 رکعتیں مکمل کریں گے تو اس کے بعد آپ قعدہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا،
نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے، اور خاص کر تراویح کے اندر ہمیں سجدوں کی اکثر جو ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہی آیت سجدہ آئے منزل پڑھتے ہوئے حفاظ کو خاص کر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب منزل پڑھتے ہوئے سجدہ کی آیت آتی ہے تو فوراً سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ سجدہ سہو ہو، کوئی بھی چیز بول جائے انسان، واجب بول جائے، سہو کی صورت میں سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے۔ دو فرض یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ 2 فرض ہیں یا واجب و فرض ہے، ان کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا، یعنی فوراً دوسرا رکن ادا کرنا۔ اگر آپ نے قرات مکمل کر لی ہے تو قرات مکمل کرنے کے بعد آپ فوراً رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع سے اٹھے ہیں، قوما کی حالت میں ہیں، واجب ہے تو قوما کے بعد جلسہ کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 فرضوں کے درمیان یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح سے زیادہ وقفہ نہ ہونا، یعنی آپ اتنی زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے کہ کافی دیر گزر جائے اور آپ کھڑے ہیں، قرات کر کے آپ کھڑے ہیں، رکوع میں نہیں جا رہے، رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، قوما کر رہے ہیں، کافی لمبا کر دیا آپ نے، سجدے میں نہیں جا رہے، ایک سجدہ کیا آپ نے اور دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کافی لمبا وقفہ آپ نے کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا یہ واجب ہے۔ امام جب قرات کرے تو بلند آواز سے ہو، آہستہ ہو یا بلند آواز سے ہو، مقتدی کیا کرے گا؟ خاموشی اختیار کرے گا۔ بعض اوقات امام کے پیچھے ہم قرات کرتے رہتے ہیں، شاید علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ جب مصلی پہ امام صاحب ہیں تو ہم نے پیچھے قرات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ ہم نے امام کے پیچھے، چاہے جاری نمازیں ہیں یا سری نمازیں ہیں، چاہے بلند آواز سے قرات امام کر رہا ہے یا آہستہ آواز سے کر رہا ہے، ہم نے پیچھے صرف سبحانک اللہ پڑھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ ہم نے کھڑا رہنا ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام ہمارا نمائندہ ہے اور اس کی قرات ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا، صرف قرات نہیں کرنی، باقی سارے کام ہم نے امام کے پیچھے کرنے ہیں۔ آپ نے رکوع بھی کرنا ہے، رکوع میں تسبیحات بھی پڑھنی ہے، قوما بھی کرنا ہے، جلسہ بھی کرنا ہے، قعدہ اولیٰ بھی کرنا ہے، قعدہ اخیرہ بھی کرنا ہے، تمام واجبات اور باقی چیزیں ہم نے امام کے ساتھ امام کی مطابقت میں کرنی ہیں، قرات نہیں کرنی، باقی چیزیں ادا کرنی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو نماز کے واجبات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو، ان واجبات کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں کامل نمازیں ہوں، صحیح نمازیں ہوں۔ اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔